بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، ایشیا کپ متحدہ عرب امارات میں ہو رہا ہے۔ ہماری جو مقابلے کی ٹیم ہے وہ ہے بھارت اور پاکستان کا میچ دیکھنے کے لیے لوگ ہزاروں روپے لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، اور ایک لحاظ سے یہ ایسا تصور ہوتا ہے جیسے دو ملکوں کے درمیان ایک بڑی جنگ ہو رہی ہے۔ لیکن بہرحال اس بار تو ہم شروع میں ہی ان سے مات کھا گئے ہیں۔ کھیل کے میدان میں ہمارے شکست ہوئی ہے، لیکن مارکہ حق میں ہم نے ان کو 6 طیارے ان کے گرائے ہیں۔ اس کا غصہ کھیل کے میدان میں دیکھا گیا ہے۔ بھارت کی ٹیم کو بھارت کی حکومت نے کھیل کے موقع پر پاکستانی ٹیم کے ساتھ ہاتھ نہ ملانے کا حکم دیا تھا، اور پھر اس حکم پر عمل درآمد ہوا، اور اس حکم پر عمل درآمد میں اینڈی بھائی کرافٹ کا بھی بڑا کردار ہے۔ اس ریفری کے بارے میں پاکستان نے احتجاج کیا اور مطالبہ کیا کہ اس کو یہاں سے ہٹا دیا جائے، تو ورنہ پاکستان میچ نہیں کھیلے گا۔ تو ناظرین کرام، بالآخر پاکستان کو کامیابی ہوئی کہ ان تمام میچوں میں اینڈی پائی کرافٹ جو ہے وہ ریفری نہیں ہوں گے۔ گرین شرٹ تمام میچ جو بھی کھیلیں گے اس میں یہ ایک ریفری کا کردار ادا نہیں کریں گے۔ تو ناظرین کرام، قبل اس کا ہم آگے بڑھیں، اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل نواز رضا کے ساتھ اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اب آپ کا شیئر کریں، اور آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے، جس سے سب سے پہلے آپ کو اطلاع ملے۔ ناظرین کرام، میں کرکٹ کا اتنا شوقین تو نہیں ہوں، لیکن کرکٹ میں سیاست بہت ہے، اور کرکٹ میں تنخواہیں بھی بہت ہیں۔ 50 لاکھ روپیہ لوگ تنخواہیں بھی لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر کردار بھی ادا کریں، کام بھی کریں، پاکستان کی ٹیم کو ایک بار پھر اس لیول پر لے جائیں کہ جب دنیا میں تصور ہوتا تھا کہ پاکستان کی ٹیم کو شکست دینا ممکن نہیں ہے۔ یہاں تو سیاست اتنی ہے کہ بابر کو نکلوانے کے لیے بڑے بڑے لوگ میدان میں آ جاتے ہیں۔ اب جو ٹیم ہے ہماری، یقیناً وہ بھارت کا مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھی، لیکن ہم نے یہ رسک بھی لیا۔ ہمارے ہاں سیاست یہ ہے کہ کھلاڑیوں کو اکھاڑ پکھاڑ کیا جاتا ہے، لیکن کوئی نئے کھلاڑی تیار نہیں ہو رہے۔ ہمارے ہاں کھلاڑیوں کی ضرورت ہے، نیچے سے ترقی ہونی چاہیے، اور پھر سارے ہم مسائل کرکٹ پہ لگاتے ہیں۔ ہاکی پہ کوئی توجہ نہیں دیتا، فٹ بال پہ تو توجہ ہے ہی نہیں ہے، اور باقی کھیلوں کا تو کوئی اللہ ہی حافظ ہے۔ کوئی اپنے طور پر آگے نکل جائے تو بڑی بات ہے، لیکن پاکستان کے لوگ کرکٹ دیکھتے ہیں، اور پاکستان میں کرکٹ کے شائقین بھی کپتان کے ساتھ ہیں اور کپتان کے نعرے لگاتے ہیں، ورنہ ان کی فالوئنگ میں سب سے زیادہ لوگ کرکٹ کے شائقین ہیں۔ تو ناظرین کرام، یہ بڑا امپورٹنٹ مسئلہ ہے کہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم جم کیوں نہیں رہی۔ سارا لوگ بوجھ تو ڈال دیتے ہیں محسن نقوی صاحب پر۔ محسن نقوی صاحب کی بھی ذمہ داریاں ہیں، وہ پاکستان کے وزیر داخلہ بھی ہیں اور اس کرکٹ کے بورڈ کے سربراہ بھی ہیں۔ تو پی سی بی جو ہے اس کو سوچنا یہ چاہیے کہ کس طرح اس کرکٹ کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ ہمیں چھوٹے چھوٹے شہروں میں جو کلبز ہیں ان میں تربیت دینے کی ضرورت ہے، اور زیادہ سے زیادہ آپ دیکھیں کہ ٹیلنٹ کو آگے لانے کی ضرورت ہے۔ نکل آئیں گے لوگ، جاوید میاں داد، عمران خان، اسی طرح جناب اور دوسرے جو ہمارے کھلاڑی ہیں، بے کی لمبی فہرست ہے، ظہیر عباس، اور اس طرح آپ پیچھے ماضی میں جائیں تو آپ تصور نہیں کر سکتے کہ بڑی بڑی دنیا کے نامور کھلاڑی کو ہم نے پیدا کیے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ یہ اب کرکٹ کے کھلاڑی کیوں نہیں پیدا ہو رہے؟
اگر ہوتے ہیں پیدا وہ سیاست کی نظر ہو جاتے ہیں. پاکستان کی کرکٹ سے سیاست کو ختم کیا جائے. اور پھر پاکستان میں یہ جو تبصرہ کرنے والے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کو معلوم نہیں ہوتا کہ کھلاڑیوں کو کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ہمیں اپنے آپ کو کرکٹ کے میدان میں بھارت کا مقابلہ کرنے کے قابل بنانا ہوگا. اور پھر ایک اور بات بھی ہے، اگر ہمارا مطالبہ نہ تسلیم کیا جاتا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا فیصلہ درست تھا کہ ہم کوئی میچ نہیں کھیلیں گے. دنیا میں بڑی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جنوبی افریقہ کے خلاف لوگوں نے ایک وقت زمانے میں جب نسلی امتیاز کی بات ہوتی تھی تو ان کی ٹیموں کا بائیکاٹ کیا جاتا تھا. انہوں نے کئی 20 سال انہوں نے کسی ساتھ انہوں نے کھیل نہیں کھیلا. پاکستان کو بھی اس بات پہ ڈٹ جانا چاہیے، ہمیشہ ڈٹ کر بات کرنی چاہیے کہ ایک تو اگر بھارت پاکستان آ کر نہیں کھیلتا تو ہمیں بھی بھارت نہیں جانا چاہیے. بھارت کے ساتھ برابری کی بنیاد پر ہمیں بات کرنی چاہیے. بات چیت میں یہ بالکل واضح ہونا چاہیے کہ ہم بھارت سے پیچھے نہیں ہیں. ہم ان سے عسکری میدان میں جس طرح مضبوط ہیں ہمیں کھیل کے میدان میں بھی اپنے آپ کو مضبوط دکھانا ہوگا. بہرحال کرکٹ ہے، ہار جیت تو لگی ہے. دونوں ٹیمیں تمام ٹیمیں تیاری کر کے آئی ہوئی ہیں تو ہر ٹیم اپنا جیتنا چاہتی ہے. پاکستان کی ٹیم کو مضبوط بنانے کے لیے میں ایک بار پھر یہ کہوں گا کہ خدا را عہدوں کے اوپر قبضہ کرنے کے بجائے پاکستان کی ٹیم کو مضبوط بنانے کے لیے حکمت عملی تیار کی جائے، جنگی بنیادوں پر حکمت عملی تیار کی جائے اور پاکستان کے اندر ٹیلنٹ کو تلاش کرنے کے لیے ملک بھر میں میچز کرائے جائیں، مقابلے کرائے جائیں. پھر لوگ سامنے آئیں گے. بصورت دیگر پاکستان کی ٹیم ہارتی رہے گی. ہار اگر اس کا مقدر بن گیا تو پھر پاکستان میں کرکٹ کا کھیل بھی ختم ہو جائے گا.